کچھ اور کہتا ہو، میرے اہل بیت کچھ اور کہتا ہو، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. کس زمانے تک ایسا نہیں ہوگا؟ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں. قیامت تک قرآن، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، میرے اہل بیت جدا، یہ جدا نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی باتیں نہیں جدائی، تو میں کبھی یہ فیلنگ نہیں آئے گی قرآن کچھ کہہ رہے اہل بیت کچھ کہہ رہے. تو جب بھی یہ فیلنگ آئے سمجھ لینا کہ میرے اہل بیت کے نام پر، میرے نام پر تم سے جھوٹ بولا گیا. اسی لیے شیطان نے قرآن کو ٹارگٹ کیا، اس کو نہ پڑھ. توجہ فرما رہے؟ اور وہ اپنے اس مشن میں، اپنے اس پروجیکٹ میں بہت بڑی حد تک کامیاب ہے. اللہ تعالی ہمیں اسے ناکام بنانے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو غیبت کے زمانے کے لیے ایک نظریہ یہ دے دیا گیا، کچھ نہیں کرنا. ہاں، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے بہت بھاگ دوڑ کرنی ہے، 24 اوور ٹائم لگانا ہے، گدھے کی طرح کام کرنا ہے، پیسے بنانے ہیں تاکہ مالی طور پر میں بڑا سٹرونگ ہو جاؤں. لیکن دین کا نام ہے، امام نے کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا. بس یہی جو محفلیں اٹینڈ کرتے یہی کرنا اور کچھ نہیں. ہمارے سروں پہ کون مسلط ہے؟ ہمیں کیا؟ انہوں نے اپنی قبر پہ جانا ہے، ہم نے اپنی قبر پہ جانا ہے. یہ بے دینی والے ڈائلاگ ہمارے معاشرے میں آتے. توجہ فرمائیں. عصر غیبت ہو یا کوئی بھی زمانہ ہو، ہر زمانہ اللہ کے قرآن کا زمانہ ہے. اس بات کو سمجھ. قرآن کی آیات، قرآن کا دیا ہوا نظام، قرآن کے دیے ہوئے حکم، اللہ کی دی ہوئی پالیسی، یہ ہرگز معطل نہیں ہے کسی بھی زمانے میں. اگرچہ بے ایمان جھوٹی دلیلیں دے کے یہ شو کر دیں، یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیں، تم آرام سے موج کرو. صرف ہماری تقریر سن کے واہ واہ کرو، جنت تمہاری پکی ہے. اچھا ہیلدی سا لفافہ مجالس پڑھانے کے بعد ہماری جیب میں ڈالو، تمہاری جنت پکی ہے. عصر غیبت میں تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، توجہ فرما رہے، لیکن یہ کرنا ضروری ہو. جو اللہ کے وہ کرنا ضروری نہیں ہے عصر غیبت میں. باقی یہاں بیٹھنے والے کی دال روٹی جس سے چلتی ہے وہ کرنا ضروری ہے. لیکن اللہ کی آیات جو قرآن میں، ان پر عمل کرنا عصر غیبت میں ضروری ہے. وہ پورا پلان ہی اللہ کا سسپینڈڈ ہے. ہماری ساری گفتگو ان جو آیات آپ کے سامنے بیان کرنی ہے اس میں ہے یہ. سورۃ الصف کی آیت نمبر کہاں سے شروع کرنا ہے ہم نے بولا؟ ماشاءاللہ 8 سے لے کر 13 تک. صلوات پڑھے محمد والے. تو ان نکات کو انشاءاللہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آتے ہیں سورہ مبارکہ صف کی طرف. صف کا معنی آپ کو پتہ ہے؟ جی، صفے نہیں باندھتے، صاد فے پر تشدید. صفے کئی قسم کی ہوتی ہے. مسجد میں نماز کی صف ہوتی ہے، مفت راشن بٹ رہا ہو تو وہاں بھی صف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک صف ہوتی ہے میدان جنگ. اللہ نے اس صف کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا. اسی سورہ مبارکہ صف کی آیت نمبر 3 ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. بے شک اللہ محبت کرتا ہے. سادی اردو میں کہی، اللہ کو
بے شک اللہ کو پیارے لگتے ہیں، اللہ کو پسند ہے. یحب، حب، محبت. کون لوگ پیارے لگتے ہیں اللہ کو؟ الذین یقاتلون فی سبیلہ، وہ لوگ جو قتال کرتے ہیں اس کی راہ، کسی اور ایجنڈے کی خاطر نہیں ہوتی جنگ. سمجھ رہے ہیں؟ یقاتلون فی سبیلہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو قتال کرتے ہیں. قتال قتل سے یعنی جنگ. گزشتہ زمانوں میں نیزوں سے، تیروں سے، تلواروں سے، پتھروں سے وغیرہ سے لڑی جاتی تھی. آج کل بندوقوں سے، میزائلوں سے، ڈرونز سے، فائٹر جیٹس سے، اور ابھی آہستہ آہستہ جناب روبوٹس آئیں گے. توجہ فرما رہے ہیں، لڑی جائے گی. اسے کہتے ہیں قتال، کیونکہ اس میں انسان قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں. اسے کہتے ہیں قتال. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں قتال کرتے. صفن، صف بناتا. کیسی صف؟ کأنہم بنیان. اب تو یہ پاکستانیوں نے قرآن نہ بھی پڑھا ہو تو یہ لفظ پتہ ہو. کأنہم بنیان مرصوص. سادہ لفظوں میں کہیں ایسی صف کہ جیسے سیسا پلائی دیوار، ایسے جم کے لڑتے. تو یہ جو اس طرح لڑتے ہیں صف بنا کر اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کو بڑے پیارے لگتے. تو اسی سورہ صف کی آیت نمبر 3 سے آپریشن سندور کے مقابلے میں آپریشن بنیان مرصوص نام رکھا گیا. صلوات پڑھے محمد والا. بہرحال آپ کی سمجھ میں آئے تو ضرور بتائیے گا کہ ہم اللہ کی راہ میں صف بنا کر لڑتے ہیں، یہ تو سمجھ آتی ہے. لیکن ٹرمپ جیسے گندے آدمی کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرتے یہ سمجھ نہیں آتی. اور آپ دیکھیں دنیا میں دو قوموں نے نامزد کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. معذرت، بڑی قابل احترام شخصیت حضرت ڈونلڈ ٹرمپ. دو شخصیات نے، قوموں نے، دو ممالک نے، ایک پاکستان ہے دوسرا اسرائیل. دونوں کو لگ رہا ہے یہ امن کے لیے بہت. البتہ پاکستان نے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان بھارت کی جنگ رکوانے میں اپنا رول پلے کیا اس وجہ سے، ورنہ پاکستان بھی بہرحال جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کے خلاف ہے، اس کی مذمت کرتا ہے. لیکن حسن اتفاق ہے کہ ان دو کو یہ حضرت پسند آئے امن کے نوبل پرائز کے. جبکہ عین اسی وقت موجودہ زمانے کی بدترین درندگی کو سپورٹ کرنے والا یہ ٹرمپ ہے، انتہائی بے شرمی سے. آپ دیکھ لیں یہ جو اقبال نے فرمایا نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. بالکل بے پردہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ کے تعویذ، آپ کے چلے،
آپ کے ورد وظیفے سارے اکٹھے کر کے لے جائے اسرائیل کو شکست دے. ان سے یہ جو پیروں کی کرامات سنتے ہیں کہ جناب ایک پیر صاحب جا رہے تھے، نام نہیں لیتا میں، نادان پبلک کو قرآن سے سنت سے دور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، ان کی جیب کو ترنے کے لیے وہ جا رہے تھے. ان کے پاس بوٹی تھی، سیخ پہ یا پتہ نہیں کس چیز پہ بوٹی تھی. وہاں پہ خواتین کوئی چولہا جلا کے بیٹھی ہوئی تھی. قرآن کا نہیں پتہ اس قوم کو، یہ ان سٹوریوں پہ چلتی ہے. اس پہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کرامت دکھائی. تو پیر صاحب نے عورتوں سے کہا کہ میں بوٹی ڈھونڈ لوں اگر آپ کو. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہیں ڈھونڈوں. اچھا، اس نے کہا بوٹی. انہوں نے سورج کو اشارہ کیا نیچے آ. سورج سوا نیزے پہ آ گیا. انہوں نے اپنا وہ نیزہ یا جو بھی سیخ تھی باربیکیو والی وہ انہوں نے آگے کی اور بوٹی نے جناب وہ ہو گئی روسٹ یا جو بھی ہونا تھا. اور پھر انہوں نے سورج کو واپس بھی. جس پبلک کو اللہ کی کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی وہ ان سٹوریوں پہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اسی پیر سے مرادیں پوری ہوتی. مجھے فرما رہے. تو یہ سارا جو سسٹم ہے تعویذوں کا، چلوں کا، وظیفوں کا، اس کو اکٹھا کریں اور اس سے کہیں کہ اسرائیل کے میزائلوں کے مقابلے میں یہ لانچ کرو، یہ فائر کرو. کہتے یہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں نا، ان کو ناراض مت کرنا. یہ ناراض ہو جائے، بد دعا دے نا، انسان کی تباہی ہو جاتی. ان سب سے کہو ایک بد دعا نیتنیاہو کو دے دو، ایک بد دعا اس ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دو. کیوں نہیں دیتا؟ کیا موت پڑتی ہے اس کو بد دعا دینے. اس اللہ کے نبی، آخری نبی کی امت کو بیکار کرنے میں، میدان عمل سے نکال کر چلوں پر لگانے میں، گھر بیٹھ کر تسبیحاں توڑوانے میں ان لوگوں کا بہت بڑا کردار. اللہ کیا کہتا ہے مجھے آپ بتائیے. اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بڑا ہے اللہ کے بعد؟ جی، اللہ کے آخری رسول سے بڑھ کر کسی کی دعا اللہ زیادہ قبول کرتا ہو ہے کوئی؟ جی نہیں ہے. تو اللہ اس رسول کو جب دشمنوں کا سامنا ہے، مشرکین مکہ، کفار مکہ یا رومی، جب ان کی طرف سے خطرہ ہے حملے کا، تو مجھے بتائیں اللہ نے کون سا تعویذ بتایا اپنے رسول کو کہ اپنے فوجیوں کو یہ تعویذ پہنا دو، یا یہ پڑھ کے پھونک دو خود ہی بیڑا غرق ہو جائے گا، آئیں گے نہیں، جل کے بھسم ہو جائے. بتائیں کیا حکم دیا اللہ نے اپنے رسول کو، ان کے ساتھیوں کو؟ کیا آرڈر دیا اللہ نے؟ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس قدر تمہارے اندر استطاعت ہے ان کے مقابلے کے لیے قوت تیار کرو، پاور، نہ کہ پھوکے تیار کرو، نہ کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دریا میں چلا کرو. سمجھے اس بات کو؟ تو ہمارے پاس تعویذ وغیرہ تو ایکسپورٹ کوالٹی کے ہیں، کیوں نہیں بدترین دشمن جو ہے اسلام کا اس کے خلاف کیوں نہیں استعمال ہوتا؟ کیوں نہیں استعمال ہوتا؟
دشمن دور رکھنے کا تعویذ. یہ کربلا میں امام حسین کے پاس بھی کوئی نہیں تھا. نہ جنگ احد میں رسول اللہ کے پاس تھا، ورنہ پتھر نہ لگتا، زخمی نہ ہوتے، بے ہوش نہ ہوتے. حضرت حمزہ کے پاس بھی نہیں تھا، ورنہ شہید نہ ہوتے. مولا علی کے پاس بھی نہیں تھا، ورنہ ابن ملجم کی ضربت نہ لگتی سر میں. یہ ہماری لیبارٹری میں ہی تیار ہوا. دشمن دور رکھنے کا تھا. مجھے فرمائے غور کریں، غور کریں. میں نہیں کہہ رہا میری ساری باتیں قبول کریں. اللہ کی کتاب کو پڑھیں. اس غیبت کے زمانے میں جب ہماری دسترس میں معصوم امام معصوم نہیں ہے، نبی کا زمانہ نہیں ہے، اس زمانے میں دین اسلام کے بارے میں معتبر ترین سورس آف انفارمیشن اللہ کی کتاب ہے. دوسری کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کرتی. اس کو پڑھ کے دیکھیں کیا تصویر بنتی ہے دماغ میں. کتنی جنگیں ہوئی ہیں اللہ کے نبی کی مخالفین کے ساتھ، تو ان جنگوں میں اللہ نے کوئی ایک تو تعویذ بتایا ہوگا نا، کوئی چلہ تو بتایا ہوگا رسول پاک کو کہ بدر سے پہلے یہ وظیفہ کرو، فلان کرو، یہ چلہ کرو، یہ تعویذ کرو. بتایا ہوتا نا، پھر ہم بھی کریں. دشمن بربریت کر رہا ہے، درندگی کر رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. توجہ فرما رہے. کہتے ہیں مسلمان ملکوں کے حکمران بے غیرت ہیں، تو جو عوام ہے وہ کیا ہے؟ عوام تو بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن عوام جنت کا ٹکٹ بزنس کلاس کا جیب میں لے کے موجے کری، اسے کیا ضرورت ہے ٹینشن لینے کی؟ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا چند مرتبہ قرآن میں، اے رسول انہیں بتا دیجئے اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں میں قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں. ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں. ہمیں تقریریں سنانے والوں نے ڈر ہی نکال دی. تمہیں ڈرنے کی ضرورت کیونکہ تم فلان ہستی کو مانتے ہو، اس لیے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں ان کو بتاؤ میں بھی ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، اس کی بات نہ مانوں. حالانکہ اللہ کے نبی نے کوئی نافرمانی نہیں کرنی تھی. تو پھر یہ بات اللہ نے کیوں کہی؟ تاکہ دوسرا کوئی سوچے بھی نہ کہ میں نافرمانی کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا ٹکٹ پکا. صلوات پڑھے محمد والے. مبارکہ کا نام ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اس کی راہ میں کسی اور ایجنڈے پہ نہیں قتال کرتے ہیں، اس طرح صف بنا کر جیسے انسان نہیں ہے بلکہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. پھر صلوات پڑھی محمد والے. ہم آج کی گفتگو کے اختتام سے پہلے سورہ صف کی آیت نمبر 8 کا آغاز کر دیں. اس آیت کو ہم نے ایک نام دیا ہے اور وہ نام ہے حالات حاضرہ. یاد رہے گا؟ حالات حاضرہ. حالات حاضرہ کا معنی آپ کو پتہ ہے؟ حالات حاضرہ یعنی آس پاس کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ تو جس زمانے میں یہ آیت اتری اس زمانے کے حالات حاضرہ بتا رہی ہے. آیت نمبر 8 اتری کب ہے؟ روایات کے مطابق سورہ صف غزوہ احد کے بعد اتری. غزوہ احد کا آپ کو معلوم ہے، انشاءاللہ ذکر کریں گے آپ کی خدمت، کیونکہ ہمارا غزوہ احد میں فوکس صرف بھاگنے والے واقعے پر، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے غرض ہوتی. آگے پیچھے بھی بہت داستان ہے. سورہ آل عمران کا ایک بڑا حصہ آیات کا غزوہ احد کو ڈسکس کرتا ہے.
یہ سورہ صف غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، اسی کے تناظر میں نازل ہوئی۔ تو حالات حاضرہ کیا ہیں اللہ بتا رہا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون یہ چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے، کن کا؟ مخالفین کا، مکہ والوں کا، مشرکین مکہ کا، کافروں کا، اللہ کے نبی کے اسلام کے مخالفوں کا کیا ارادہ ہے؟ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اپنے منہ سے بجھا دیں، منہ سے پھونک مارتے ہیں۔ ایک تعبیر ہے، نہ کوئی حقیقت میں چراغ جلا ہوا تھا اور نہ یہ آدمی اسے پھونکے مار رہے تھے کہ اللہ نے ایک چراغ جلائے اس کو پھونکے مار رہے۔ مراد ہدایت کا نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کون سا نور ہے اور وہ کون سے ظلمات ہیں؟ گمراہی کے، جہالت کے اندھیرے، ظلمات، اور نور، نور ہدایت، صراط مستقیم، اسلام۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہ حالات حاضرہ ہیں، اللہ بتا رہے ہیں۔ کیوں حملہ کیا ہے مثلا فلان ملک میں فلان پر؟ حالات حاضرہ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کیوں حملے کر رہے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں اللہ کے اس نور ہدایت کو بجھا دیں۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے یہ جو تحریک شروع کی ہے، یہ جو دعوت شروع کی ہے، اس کو ختم کریں، اس کو نابود کریں۔ یہ ان کا ارادہ ہے، تاکہ پتہ تو ہو جنگ کیوں ہو رہی ہے اور فیصلے میں آسانی ہو جائے کون سی سائڈ پہ کھڑے ہونے، میں کس سائڈ کو سپورٹ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے احد میں قیمتی ترین افراد، جن میں ایک حضرت حمزہ ہے، چاہے قیمتی ترین افراد کی ایک بہت بڑی تعداد 72 کے قریب، چاہے احد میں مارے جائیں کفار کے حملے میں، اور چاہے اسرائیل کے حملے میں ایران کی آرمی کے ٹاپ کے لوگ مارے جائیں، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے۔ حالات حاضرہ، قرآن حالات حاضرہ بھی بتاتا ہے اور ان حالات میں کرنا کیا ہے وہ بھی بتاتا ہے، اور میں انشاءاللہ بہت ساری آیات آپ کو سناؤں گا۔ ان 6 آیات کا تو بہانہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں نے کیوں اسرائیل اور ایران کا نام لیا؟ اس لیے کہ زمانہ کوئی بھی ہو، اگر اللہ نے اس کتاب کو اب تک کتاب ہدایت قرار دیا ہے، تو پھر جو بھی زمانہ ہو، جو بھی حالات پیش آ رہے ہوں، اس کی آیات ہمیں ان حالات کے بارے میں اللہ کا حکم جاننے میں ہیلپ کرتی ہے۔ دنیا سے باطل ختم ہو گیا۔ آپ کے خیال میں اسرائیل کیا ہے، حق ہے یا باطل ہے؟ جی باطل ہے۔ تو حق کدھر سو رہا ہے؟ بقول علامہ اقبال کے، چونکہ علامہ اقبال بھی بڑا کنیکٹڈ تھے اپنی فکر میں قرآن سے، تو جس نے قرآن پڑھا اور شاعری پڑھے اقبال کی تو اس کو بہت ساری سملیرٹی ملتی ہے۔ تو ابھی دیکھیں، اگرچہ یہ شعر آپ کے سامنے جو پڑھنے لگا ہوں، یہ 100 سال پہلے تقریباً اقبال نے کہا ہوگا اس زمانے کے تناظر میں، لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں بالکل فریش ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟
دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش. آ جائے نہیں؟ بدر میں تھا یا نہیں؟ حضرت موسیٰ اور فرعون کے زمانے میں تھا یا نہیں؟ اقبال نے اپنے زمانے کے اعتبار سے الفاظ استعمال کیے. جنگ وہی ہے. دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. تہذیب نے پھر ٹرمپ کو ابھارا, نیتنیاہو کو ابھارا, ان درندوں کو ابھارا جو سوٹڈ بوٹڈ درندے ہیں, نہتوں کو مارتے ہیں, غذا بند کر دیتے ہیں تاکہ بچے بھوکے مر جائیں. آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی غذا کی قلت کی وجہ سے جو جلد ہے وہ ہڈیوں پہ چپکی ہوئی ہے بچوں کی. یہ کون ہے؟ یہ جناب نوبل پرائز کا نومینی. گندگی کی بھی کوئی یاد ہوتی. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. کدھر ہے وہ مومن؟ اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر کہ ان درندوں کے مقابلے میں اگر کوئی نظام اٹھا تو وہی اٹھا جس کی بنیاد مکتب اہل بیت کی تعلیم. مارے جانا, کٹ جانا بالکل کوئی اہم بات نہیں. اگر اللہ کے بس آخری جملہ کہہ کے ابھی آج کی گفتگو کو یہاں تمام کر رہا ہوں, اگر اللہ کے نزدیک دنیا میں ظاہری فتح کوئی اہمیت رکھتی ہوتی تو اسی اللہ کی قسم کربلا میں کبھی حسین ظاہری شکست نہ کھاتے. فتح ملتی ظاہری, اللہ کے لیے امپورٹنٹ نہیں. ابھی سناؤں گا آپ کو آیات. اللہ کے لیے اہم ہے ہی نہیں. اللہ کے کتنے نبی ہیں جو بدترین لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے. یہیں سے بات کو جوڑ دوں اپنے مولا حسین کے ذکر مصائب سے. ایک شخص جب امام حسین کو نصیحت کرنے کے لیے آیا کہ کوفہ نہ جائیں, بڑا اپنی طرف سے اس نے خلوص کا اظہار کیا. امام نے اس کا نصیحتوں کا شکریہ ادا کیا, لیکن فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا اس سفر کا اور اس ارادے کو اب میں بدلوں گا نہیں. توجہ فرمائیے گا. تو امام نے جب اس کی باتوں کا جواب دینا شروع کیا تو کہاں سے شروع کیا؟ جو تاریخ میں امام کے جملے آئے. امام نے فرمایا اے فلان, اس دنیا کے گھٹیا ہونے کے لیے اور اس دنیا کی پستی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یحییٰ جیسے پاکیزہ انسان کا سر بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے کہنے پر کاٹا گیا اور اسے پیش کیا. دنیا اتنی گھٹیا, یعنی گویا اشارہ کر رہے تھے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا. تو جو مشورہ مجھے دے رہا ہے دنیا میں رہنے کا, میرا وظیفہ, میری ڈیوٹی, اب اللہ کی رضا اس میں ہے کہ میں جاؤں, میں یہ قدم اٹھاؤں. تو مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ میں بچ جاؤں گا, 4 دن دنیا میں زیادہ گزار لوں گا اس گھٹیا اور پست دنیا میں, اللہ کی رضا پہ کمپرومائز کر لوں. تو فرمایا کہ اس دنیا کی پستی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یحییٰ جیسے پاکیزہ انسان کا سر بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے کہنے پر کاٹ کر اسے پیش کر دیا.
اور پھر وہی ہوا جس کی طرف میرے مولا نے اشارہ کیا تھا. جوانان جنت کے سردار کا سر ایک پلید ترین انسان کے کہنے پر کاٹ کر پیش کیا گیا، اور وہ لعین جب اسے پیش کیا گیا سر حسین، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. شراب کے نشے میں اور اقتدار کے تکبر میں تشت میں پڑے سر حسین کو دیکھتا ہے اور امام کے لبوں پر اور دانتوں پر چھڑی مارتا ہے اور کہتا ہے حسین بہت جلدی بوڑھا ہو گیا. اس کی اس جسارت کو دیکھ کر اسی کے دربار میں بیٹھا ہوا اللہ کے نبی کا ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لعین اپنی چھڑی کو پیچھے ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو ان لبوں کا کئی مرتبہ بوسہ لیتے دیکھا، اور تو ان پاکیزہ لبوں پر اپنی چھڑی مار رہا ہے. حسین کی مظلومیت. ایک جملہ اور سنیں آپ کی، آج کی مجلس کو میں تمام کروں. اسی دنیا اس امام حسین کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کی پستی کا بیان کہ میرے مولا جب سب شہادتوں کے بعد میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا تو ایک دفعہ اپنی بہن بی بی زینب سے فرمایا، بہن زینب کوئی پرانا لباس حسین کو لا دو. جانتے ہیں کیوں؟ مولا کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ اتنے پست ہیں کہ جب مجھے قتل کر دیں گے میرے بدن سے لباس لوٹ لیں گے، تو اس لباس کے نیچے ایک ایسا لباس ہو جسے لوٹنے کی کوئی خواہش نہ کرے، کسی کو رغبت نہ ہو. ایک لباس لایا گیا، میرے مولا حسین نے پسند نہ فرمایا، پھر اس سے بھی پرانا ایک لباس لایا گیا. امام نے اس لباس کو لیا، چند جگہوں سے چاک کیا اور پھر نیچے پہلے وہ لباس پہنا، اس کے بعد لباس جنگ پہنا. جنگ ہوئی، جب میرے مولا کی شہادت ہوئی، کچھ لوگ آگے بڑھے لعین امام حسین کے لباس کو لوٹنے کے لیے. تاریخ میں ان کے نام بھی بتائے ہیں. ایک آیا، اس نے امام حسین کا امامہ لوٹا، ایک نے ردا لوٹی، عزاداروں ایک نے نالین کو لوٹ لیا. اب ایک لعین کی نظریں میرے مولا کی انگشت میں موجود انگوٹھی پر پڑتی ہے. یہ لعین انگوٹھی اتارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی لیکن جب اتار نہ سکا تو اس لعین نے کیا ظلم کیا، اپنے ہاتھ میں خنجر کو لیا اور حسین کی انگشت کو ہاتھ سے جدا کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ ہمارے اس ذکر کو، اس مجلس کو اپنی عبادت شمار فرما. تمام شرکائے فرش عزا کو دنیا و آخرت میں بہترین اجر و جزا عطا فرما. پروردگار مومنین کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار تمام دنیا میں مظلومین کی حمایت و نصرت فرما. کشمیر، قارہ چنار، فلسطین، یمن، دیگر تمام مقامات پر پروردگار مظلوموں کو، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما. اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار اس دنیا سے ہمارا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. اللہم صلی علی محمد